اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيب. محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے مشرکین مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین کہتے تھے. یہ صادق اور امین کس کو کہتے تھے؟ وہ محمد ابن عبداللہ کو. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا پیغام ان کو دیا، محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے اپنا تعارف ان کو کروایا، تو اب وہی جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے پھر وہ آپ کو ساحر اور مجنون کہنا شروع کر دیا. تو اختلاف اہل کفر کا محمد ابن عبداللہ کے ساتھ نہیں تھا، محمد الرسول اللہ کے ساتھ تھا. محمد ابن عبداللہ کو تو وہ صادق اور امین کہتے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ کو کیا کہا انہوں نے؟ ساحر اور مجنون. ارے یہ تو بڑا جادوگر ہے، یہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہے. یہ ساحر کیوں کہتے تھے، مجنون کیوں کہتے تھے؟ حضرت شیخ تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں ان کے کلام کی تاثیر کی وجہ سے ان کو ساحر کہتے تھے. ان کے کلام کی تاثیر کی وجہ سے ان کو ساحر کہتے تھے، کیونکہ نبی کی جو بات ہوتی ہے وہ اللہ کی بات ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اور وہ بات نبی کے دل کی آواز ہوتی ہے، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. از دل خیزد بر دل ریزد، دل سے نکلی ہوئی بات دل پر چوٹ لگاتی ہے. تو ان کی باتیں ان پر اثر کر رہی ہوتی تھیں، اور اس لیے کیا کہتے تھے؟ ساحر کہتے. مجنون کیوں کہتے تھے؟ مجنون اس لیے کہتے تھے کہ عقلائے دنیا اور جہلائے آخرت جس چیز میں نفع سمجھتے تھے حضور اسی میں نقصان بتلا رہے. وہ معاشرہ کیا تھا؟ لڑکیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، اور حضور نے ان کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دی. فرمایا جہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے وہاں 7 دن اللہ کی رحمت آتی ہے. آج جس کی 2 لڑکیاں ہوئیں، اس کی خوب پرورش کی، اچھی تعلیم دی، اور اچھے جیون ساتھی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے دیا، بیاہ دی، اور فرمایا قیامت والے دن میں اور وہ یوں ہوں گے، اپنی انگلیاں 2 ایسے اکٹھی کی، یعنی جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں ایسے وہ میرے قریب ہوگا. اب عقلائے دنیا اور جہلائے آخرت آپ کو کیا کہنے لگے؟ بھائی لڑکیاں یہ تو جنگ میں نہیں جا سکتی، اور ان پر اخراجات کما نہیں سکتی، اور یہ اس میں نفع بتلا رہا جس میں ہم نقصان سمجھ رہے. مجنون ہی کہنا. پھر اس معاشرے میں سود تھا، ظلم تھا، اور نبی آ کر کیا کہتا ہے؟ بھائی سود میں نقصان ہے، صدقے میں نفع ہے. اور وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ صدقے میں پیسہ جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے. اور سود میں پیسہ آتا ہے کیا ہوتا ہے؟ نفع ہوتا ہے. اور یہ پیمانہ کس کا تھا؟ جو عقلائے دنیا تھے، جو جہلائے آخرت تھے. اب جس چیز میں وہ نفع سمجھ رہے نبی آ کر اس میں نقصان بتلا رہا، اور جس چیز میں وہ نقصان سمجھ رہے نبی اس میں نفع بتلا رہا. تو وہ کیا کہتے تھے؟ یہ کیا پاگل ہے، مجنون ہے. آج آپ بھی تبلیغ کے لیے جائیں، دکان بند کریں تو آپ کو کیا کہیں گے؟ کیا کر رہا ہے بھائی؟ دکان بند کر کے کدھر گیا؟ یہ چلا لگانے کے لیے گیا.
یہ کیا پاگل ہے؟ گاہک کھڑا ہے لاکھوں روپے کا اور وہ کہتا ہے بھائی آذان ہو گئی ہے، میں نے نماز کے لیے، کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھو اللہ کے ہاں مقبول ہونے کے لیے یہ لفظ آپ کے لیے کہنا ضروری ہے، اور جس کے لیے بھی کہا جائے سمجھو کہ یہ عند اللہ مقبول ہے اور کہنے والا مردود ہے، کیونکہ انبیاء کو کہا گیا۔ یہ داڑھی جو ہم نے رکھی ہے یہ سنت ہے نا، اور یہ ساحر اور مجنون کے طعنے برداشت کرنا یہ بھی سنت ہے، اس لیے انبیاء کو یہ بات کہی گئی، کیونکہ رسول کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی چھوڑنی ہے اور رسول کی۔ اگر مشرکین مکہ کو یہ پتا ہوتا کہ پاکستانی مسلمانوں کی طرح محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے بھی صبح اپنی مرضی سے اٹھنا ہے اور کمانا بھی اپنی مرضی سے ہے اور خرچ بھی اپنی مرضی سے کرنا ہے، شادی بھی اپنی مرضی سے کرنی ہے اور ماتم بھی اپنی مرضی سے کرنا ہے، دفتر میں رشوت بھی لینی ہے، صدقے بھی دینے ہیں، یہ سارے کام کرنے ہیں اس پاکستانی مسلمانوں کی طرح، تو میرے خیال میں وہ 10 مرتبہ کلمہ پڑھ لیتے، لیکن وہ حقیقت کو سمجھتے تھے کہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کا مطلب کیا ہے، اپنی فکر بھی چھوڑنی ہے رسول کی فکر کے مقابلے میں اور اپنا عمل بھی چھوڑنا ہے رسول کے عمل کے مقابلے میں۔ یہ ہے پیغام رسالت، یہ ہے غایت رسالت، یہ ہے غایت مقصد، اور یہ ہے اس مہینے کا مجھے اور آپ کو پیغام ہے، یہ ربیع الاول کے مہینے کا پیغام ہے کہ وما محمد الا رسول، ہاں حضور ایک رسول ہیں، اگر وہ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں اور بھی چلے گئے تھے، قد خلت من قبلہ رسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم فلن یضر اللہ علی شیء۔ اگر وہ آج موجود نہیں ہے، ان کا مشن موجود ہے، اور جو اس مشن کو اپنی زندگی میں نہیں لا رہا ہے تو وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا ہے۔ یہ مہینہ مجھے اور آپ کو یہی پیغام دیتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ ہے اس مہینے کا پیغام، ہمیں حضور کے ساتھ بحیثیت رسول ہم نے ان کا اقرار کیا ہے، تو اب ہمیں اپنے تعلق پر بھی نظر ثانی کرنی ہے، وہ کون سا تعلق ہے جو رسول کے ساتھ نجات کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ وہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدہ اور ایمان نبی پر ٹھیک کرنا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ عقیدت اور محبت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اطاعت اور اتباع کرنی ہے۔ ان 3 بنیادوں کے بغیر رسول کے ساتھ تعلق نجات کا ذریعہ اور سبب نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالی شانو ہمیں ان تینوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔